قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے 4 سال بعد جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ عنہا کی گود میں ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو صبر و استقلال، عزیمت و شجاعت، ہمت و جواں مردی، بصیرت و فراست کا استعارہ بن گیا، جسے دنیا نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک نام سے یاد کرتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب آپ کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا اور کھجور چبا کر تحنیک یعنی گرتی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو تو پہلے سے ہی گردش کر رہا تھا، اب گھٹی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حسین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تجویز کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں توحید و رسالت، فلاح و کامیابی، اطاعت و عبادت کا پہلا درس یعنی اذان اور اقامت بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ 7ویں دن سر کے بال بھی حسین کے نانا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروائے، بالوں کی تعداد کے برابر چاندی بھی آپ ہی نے خیرات کی۔ عقیقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کروایا۔ سیرت نگاروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے حلیہ مبارک کا یوں نقشہ کھینچا ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت، ذہانت و ذکاوت، قوت و شجاعت کے پیکر اور غیر معمولی خوبیوں کے مالک تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ اس مشابہت کا اثر فقط جسم کی ظاہری اعضاء تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روحانی طور پر بھی ان کے گہرے اثرات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چال چلن، گفتار، رفتار، قول و عمل، اثار و ہمدردی، عادات و اطوار، خوش خلقی، حسن سلوک، مروت، رواداری، شجاعت و عزیمت، دور اندیشی اور فراست، حکمت و دانائی، علم و تقوی، زہد و ورع جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا کامل مظہر تھا۔ ان اوصاف کو دیکھتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ ایک فرشتے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی، جس کا آپ نے مختلف مقامات پر یوں اظہار فرمایا۔ صحیح مسلم میں ام المؤمنین زوجہ رسول سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے تشریف لائے۔ اتفاق سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا، پھر یکے بعد دیگرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر میں جمع فرما لیا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اے پیغمبر کے گھر والوں، تم کو معصیت و نافرمانی کی گندگی سے دور رکھے اور تم کو ظاہراً اور باطناً، عقیدتاً و عملاً و خلقاً پاک صاف رکھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ اور جامع ترمذی میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حسین کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں اور پیار کروں۔
جامعہ ترمذی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائے اور اس شخص سے محبت فرمائے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ اور جامعہ ترمذی میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین میری اولاد ہے اور میرا حسین سے خصوصی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتے ہیں جو حسین سے دعوی محبت میں عملاً سچا ہو۔ آگے ناظرین ہم حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت کے متعلق دیکھتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھائی محمد بن حنفیہ نے خیر خواہانہ طور پر جانے سے روکا، مگر چونکہ آپ سفر کا عزم کر چکے تھے اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ وہاں حالات دیکھیں اور ہمیں مطلع کریں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کی۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے حضرت حسین کو اطلاع دی کہ حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت حسین سفر ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر رفاقائے سفر نے قصاص لیے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا، مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1,000 لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کو ان کے لشکر کے ساتھ گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا ہے، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط ان کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دمکی امیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسہر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل سفر کے بعد 2 محرم سن 8 ہجری میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا۔ جب اس کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے آپ کے آنے کا مقصد پوچھا تو حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی، آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ نمبر 1، میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں خود اسلام کی حفاظت کر سکوں۔ نمبر 2، میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ کر بھیج دی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت قبول کر لیں، یعنی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو پرجوش انداز میں خطبہ دیا، تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ تمام رات سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش رہے۔ دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی جن کی کل تعداد 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا، نتیجتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ بھی جلا دیا گیا۔ دشمن نے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہلانے سے دریغ نہ کیا۔ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرعہ بن شریک نے نواسہ رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا۔ کمزوری سے پیچھے ہٹے
تو سنان نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خون ریز مارکے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور کوفیوں کے 88 لوگ بھی قتل ہو گئے۔ ظلم پر ظلم یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواسہ رسول کے ہونٹوں کو چھیڑ کر جستے خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا، جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے اپنی داستان رقم کی، جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔